نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم۔ محترم معزز سامعین کرام، برادران ملت، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں، انسانوں کے قلوب کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتے، ظاہری اعضاء کو اللہ تعالی نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں، اور انسان کے دل میں بھی انسان کی جو نیت ہوتی ہے وہ نیت کو دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم وفی روایت الی نیاتکم، کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے چہرے کو، رنگ اور روپ کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے دل کو دیکھتے ہیں، اس کے دل کو دیکھتے ہیں، ان کی نیات کو دیکھتے ہیں، نیات کو دیکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا گورا ہونا، کسی آدمی کا کالا ہونا، کسی آدمی کا لنگڑا لولا ہونا، یہ اللہ کے یہاں معنی نہیں رکھتا۔ سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کلکم بنی آدم و آدم من تراب، سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور سب بنی آدم ہیں، آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمارے رنگ کو دیکھتا ہے، نہ ہمارے اعضائے بدن کو دیکھتا ہے، بلکہ ہمارے قلوب کو اور نیات کو دیکھتا ہے، تو مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ توجہ کرنے کی جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے دل کا خیال کریں، اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کریں، دل کو مصفح اور اسے مزکا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، دل کو صاف کر لیا، وہ تحقیق کے کامیاب ہو گیا۔ افلح یفلح، میں نے بتایا بھی تھا کہ فلاح ایک ایسی چیز ہے کہ ایسی کامیابی ہے، ایسی ترقی ہے کہ اس ترقی کے بعد تنزلی نہیں ہے، کامیابی کے بعد ناکامی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، اور اس کے دل میں خالص اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس کے دل کا صاف ہونا، اس کے دل کے اندر نیت کا پاک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے، کامران ہے۔ اس نے نفس کو پاک کر لیا، اور جب نفس کو پاک کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا لیا۔ فرماتے ہیں کہ
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی جو والدہ محترمہ تھی وہ ام سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت ام سلیمہ کے گھر میں حضرت حسن بصری کی والدہ خدمت کیا کرتی تھی، اور جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت حسن بصری کی والدہ حضرت عمر کے پاس لے آئی تہنیک کرنے کے لیے۔ تہنیک بولتے ہیں عربی میں، اور ہماری زبان میں گٹی چٹانا بولتے ہیں، گٹی رکھتے ہیں تو اسے تہنیک کہتے ہیں عربی میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن بصری کی تہنیک کی، شہد چٹایا، کھجور کھلایا۔ اندازہ لگائیں کہ حسن بصری اگر وہ امام بنے ہیں، مفسر بنے ہیں، محدث بنے ہیں اور ولیوں کے امام بنے ہیں تو کیوں نہ بنے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی تہنیک کی ہے۔ فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں کہ کبھی کبھار حضرت ام سلیمہ کے مکان میں ہونے کی وجہ سے ان کی والدہ کبھی کسی کام میں لگی ہوئی ہوتی، ضرورت پڑتی تو حضرت ام سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں جو ہے دودھ پینے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اونچا مقام ہوگا حضرت حسن بصری۔ مدینے میں پرورش پائے، بصرہ میں آئے، زندگی جو ہے علم اور تحصیل علم کے پیچھے لگا دیا، اپنی پوری محنت، پوری کوشش، اتنا گہرا علم تھا، اتنا گہرا علم تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حضرات علماء کرام اس وقت کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 120 صحابہ کرام سے، کتنے، ایک نہیں دو نہیں، 120 صحابہ کرام سے ملاقات ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کو دیکھتے ہیں، ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کے یہاں کمیت کا سوال نہیں ہے، کیفیت کا سوال ہے۔ نمازوں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تسبیح پہ تسبیح ہاتھ میں لے کر پھرایا جا رہا ہے۔ کرنا ہے، نہیں کرنا کر نہیں ہے، لیکن کیا جو جا رہا ہے وہ کس انداز سے کیا جا رہا ہے، کس وجہ سے کیا جا رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایسے بڑے امام، یہ ایک طرف تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری طرف حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمر میں تائب ہوئے تھے، توبہ کیا تھا۔ علامہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو سود میں پیسے دیا کرتے تھے، سود پر پیسے دیا کرتے تھے۔ بہرحال زندگی کا بڑا حصہ اسی میں گزر گیا، سود کے لینے میں دینے ہی میں گزر گیا، لیکن اللہ تعالی کو منظور تھا
کہ حضرت حبیب کو حبیب عجمی بنائیں، رحمت اللہ علیہ بنائیں، تقوی کے اعلیٰ مراتب پر فائز کریں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی تو آپ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں دعا اور توبہ کرنے کے ارادے سے چلے۔ جب راستے میں چل رہے تھے تو بچے کہہ رہے تھے کہ ہٹو ہٹو، حبیب سود خور جا رہا ہے، کہیں اس کا سایہ ہم پر نہ پڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، توبہ کی، دل پر بات بچوں کی بہت اثر کری، توبہ کیا، لیکن ایسا توبہ کیا اور دل کو ایسے پاک کیا۔ دیکھیں قربان جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ایک ہی لمحے میں بیٹھے بیٹھے دل میں ندامت پیدا ہوئی، توبہ کیا، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب بن گیا، اللہ کا دوست بن گیا۔ اور بہت مرتبہ سنا ہوگا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، برسوں پہلے جہالت میں، غفلت میں، کم عقلی میں چوری کر لیا تھا، کوئی برا کام کر لیا تھا، لیکن اس سے وہ توبہ بھی کر لیا، چوری چھوڑ دی، ڈکیتی چھوڑ دی اور جو ہے متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، تو لوگ تانا پھر بھی دیتے ہیں، دیکھتے ہیں چور تھا پہلے زمانے میں، اب بڑا جو ہے نمازی بنا پھر رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسا تانا دینے والے نہیں ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جب گناہ ہی نہیں کیا تو پھر بلکہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، فرمایا کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دینے والا، جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو توبہ کرنے کی وجہ سے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دینے والا اللہ۔ فرماتے ہیں توبہ کیا، حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ جب باہر آئے، گھنٹے نہیں لگے تھے، جو بچے یہ کہہ رہے تھے ہٹو ہٹو، حبیب سود خور جا رہا ہے، کہیں اس کا سایہ ہم پر نہ پڑ جائیں، ان بچوں کے دل کو بدلنے والا، ان بچوں کی زبان کو بدلنے والا اللہ تعالی کس بنیاد پر؟ سچے دل سے توبہ کرنے کی بنیاد پر۔ جب حضرت حبیب عجمی واپس ہو رہے تھے تو بچے کہہ رہے تھے ہٹو ہٹو، حبیب تائب جا رہا ہے، ہٹو ہٹو، حبیب تائب جا رہا ہے، توبہ کرنے والا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری دھول ان پر پڑ جائیں۔ گھنٹے نہیں لگے، وقت نہیں لگا، بس ندامت دل میں پیدا ہوئی، زبان سے الفاظ نکلے، اے پروردگار عالم، اپنی پچھلی زندگی پر میں معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اب ہوا کیا؟ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ چونکہ بڑی عمر میں تائب ہوئے تھے تو قرآن پڑھنے لگے، حدیث پڑھنے لگے۔ اب یہاں پر بھی ماشاءاللہ تعلیم بالغان کا نظم چلتا ہوگا، تقریباً بنگلور کے ہر مسجد میں حتی الامکان کوشش کیا جاتا ہے کہ عشاء کے بعد، فجر کے بعد تعلیم بالغان کا نظم کیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے یہاں پر بھی چل رہا ہوگا، اگر چل رہا ہے تو میری گزارش ہے آپ عمر کو نہ دیکھیں،
آپ کی بھلے سے عمر 70 سال کی ہوگی، آپ بھلے سے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے ہوں گے، لیکن 1 گھنٹہ وقت قرآن پڑھنے کے لیے نکالیں، قرآن سیکھنے کے لیے نکالیں، فجر کے بعد، عشاء کے بعد، جب بھی موقع ملتا ہے کہ قرآن ہمارا صحیح ہو جائے، تاکہ کم سے کم قرآن ہم پڑھیں تو ہم پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت نہ ہو، ہماری نماز صحیح ہو جائے، درست ہو جائے۔ انشاءاللہ نیتیں کریں، انشاءاللہ کریں گے نا، کریں گے نا، سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں یہی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتنا آسان کیا ہے۔ پچھلے بھی میں نے کہا تھا، بچہ بھی 7 سال کے بچے کے سینے میں بھی قرآن آ جاتا ہے، 90 سال کے بوڑھے میں بھی قرآن اگر سچے دل سے وہ طلب کے ساتھ بیٹھ کر محنت کرتا ہے تو 90 سال کے بوڑھے پر بھی اور اس کے سینے میں بھی قرآن اتر سکتا ہے، محفوظ ہو سکتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ قرآن سیکھنے لگے، قرآن سمجھنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھاتے حضرت حبیب اجمی تو الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتے تھے، تلفظ سورہ فاتحہ کا تلفظ صحیح نہیں ادا ہوتا تھا۔ آپ نماز پڑھاتے ہیں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ نیت کو دیکھتے ہیں، ظاہری اعمال کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے۔ میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی درخواست کی کہ آپ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ آدمی جو ہے قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں دے رہا ہے، دنیا کے سب کاموں کے لیے وقت ہے، استنجا جانے کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے وقت ہے، نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو اب قرآن پڑھے گا جمعہ میں آ کر، اب تو ہم نے وعدہ بھی کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، لیکن نماز میں آ کر پڑھیں گے، قرآن سیکھنے کے لیے موقع نہیں دیں گے، قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں دیں گے، اور نماز پڑھتے رہیں گے، غلط کرتے رہیں گے، تو فرشتہ اللہ کا اور قرآن خود اس بندے پر لعنت بھیجے گا۔ لیکن ایک دوسرا رخ بھی ہے سکے کا کہ آپ نے وقت نکالا، آپ کوشش کر رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وقت دیا ہے آپ نے، مسجد میں وقت دیا یا گھر میں آپ نے ایک استاد رکھ کر استاد کے پاس پڑھ رہے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سیکھتے ہوئے آپ کی زبان پر چڑھ نہیں رہا ہے، آپ غلط پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو متعین فرماتے ہیں، اور وہ فرشتہ ہمارے نکلنے والے غلط الفاظ کو صحیح کر کر اللہ تک پہنچاتا ہے، درست کر کر اللہ تک پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں، وقت نکالنا ہوگا، دینا ہوگا، شرط۔ سیکھتے سیکھتے غلطی ہوتی ہے تو فرشتہ صحیح کر کر اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اگر بغیر سیکھے کے جو ہے غلطی پر غلطی کیے جا رہے ہیں تو پھر فرشتے بھی لعنت بھیجیں گے، قرآن خود لعنت بھیجے گا۔ اس لیے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو جب پڑھو تو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، تجوید کے بغیر پڑھنا حرام ہے۔ غلطی پڑھنا، زیر کو زبر، زبر کو پیش۔ بہرکیف حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ قرآن کو سیکھتے ہوئے، زبان پر تلفظ صحیح نہیں ہوتا تھا، نماز پڑھاتے تو نماز میں سورہ فاتحہ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی تھی۔ کہتے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ حضرت حسن بصری چونکہ بہت بڑے عالم دین تھے،
نماز اب پڑھیں گے تو کیا حضرت حبیب اعظمی کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھیں گے؟ ان کی نماز کے سلسلے میں وہ سوچ رہے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نماز حبیب اعظمی کے پیچھے نہیں پڑھا کرتے تھے. خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، زیارت ہوئی اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا مولا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے آپ راضی ہوتے ہو، آپ خوش ہوتے ہو، جس سے آپ راضی ہوتے ہو، خوش ہوتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حسن بصری، اگر تم مجھ کو خوش کرنا ہو تو تم کو نماز حبیب اعظمی کے پیچھے پڑھنا ہوگا. حبیب اعظمی کے پیچھے نماز پڑھنا ہوگا. اگر تم حبیب اعظمی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَإِلَىٰ نِيَّاتِكُمْ، کہ اللہ ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا. حضرت حبیب اعظمی زبان سے جو ہے تلفظ صحیح ادا نہیں ہو پا رہا تھا، نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا ایسے پسند آتی تھی، ان کی وہ نماز ایسے پسند آتی تھی. حسن بصری کو جو 120 صحابہ کو دیکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی تحنیک کی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں دودھ پلایا ہے. ایسے متقی پرہیزگار عالم دین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کر نماز حبیب اعظمی کے پیچھے پڑھو. تو معلوم ہوا کہ دل کی صفائی اصل صفائی ہے، دل کی صفائی اصل صفائی ہے. اللہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے دل سخت ہو جاتا ہے، 5 چیزوں سے دل سخت ہو جاتا ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں میں انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آج پہلی تاخیرات ہماری الحمدللہ مکمل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے عبادتیں کی ہیں ان سب کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرمائیں. اور دوسری خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں بھی بہت سارے احباب سنت اعتکاف کے لیے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں. لیکن یاد رکھیں کہ ہمارا یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، صحیح وقت ہمارا گزرے. 2 ترتیبیں بنانی ہیں. ایک تو آپ کو 2 لسٹ بنانی تیار کرنی ہے. ایک لسٹ میں تو ہمارے اپنے گناہوں کی لسٹ تیار کرنی ہے، ایک ایک گناہ لکھتے جانا ہے اور یاد کر اللہ سے معافی مانگنا ہے. دوسری لسٹ اس طرح سے بنانی ہے کہ ہم کو دن بھر کیا کام کرنا ہے، کتنی نمازیں پڑھنی ہے، کتنا تلاوت کرنا ہے، کتنا ذکر کرنا ہے. اگر ہم نے دستور العمل اعمال الیومیہ کہتے ہیں، اگر یہ نہیں بنایا، بچوں سے بھی گزارش ہے، آپ ماشاءاللہ بچے ہیں، آپ نے وقت نکالا ہے. بعض بچے تو 10 دن کے لیے بیٹھے ہیں، تو جو بھی بیٹھے ہیں 10 دن کے لیے ہو، 1 دن کے لیے ہو، 3 دن کے لیے ہو، سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی وقت مسجد میں دیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کے عظمت کا پورا خیال رکھیں. اور بالخصوص اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تو آپ سو جائیں یا یہ کہ خاموش بیٹھ جائیں، لیکن باتیں نہ کریں. 2 مل کر، آپ 2 مل کر باتیں کریں گے، غیبتیں شروع ہوں گی، غیر ضروری باتیں شروع ہوں گی. اور مسجد میں باتیں کرنا اور غیر ضروری باتیں کرنا یا کسی کی غیبت کرنا، یہ بہت بڑے وبال کا ذریعہ بن جائے گا. ترتیب بنائیں، نظام بنائیں
اللہ آپ کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ پوری امت کے لیے دعا کریں، پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ سب مسلمان اس وقت میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔